السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کو پبلک بھی کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں خبریں بھی چلا دی گئی ہیں، مسودہ بھی آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے بارے میں شکیں بھی آ گئی ہیں پاکستان کے اندر کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کون کون سے شک کے اندر تبدیلی کی جائے گی، ترمیم کی جائے گی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہانی کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ کل جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا 5 نومبر کو، اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوگی، 2/3 میجورٹی اور باقی چیزیں۔ فیصل واڈا کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ نہ صرف ترمیم آ رہی ہے بلکہ پاس بھی ہو رہی ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ تھا، اس کے بارے میں تو پہلے سے خبریں موجود تھی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، وہ آئے گی بھی، پاس بھی ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح سے 26ویں ترمیم کو پاس کیا گیا۔ جیسے 26ویں ترمیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئی، مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ہرڈل نہیں آئی، کوئی پرابلم نہیں آئی، بالکل اسی طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کو بھی پاس کر لیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے اہم ترین سوال ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر مسنگ تھی، اس کے اندر شامل کی جا رہی ہیں، اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، باتیں ہیں۔ وہ کچھ اہم ترین پوائنٹس 5-6 شکیں اس کے اندر ہونے والی ترمیم، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، بلاول بھٹو نے یہ پیغام شیئر کیا کہ نون لیگ ہمارے پاس آئی ہے اور اس نے آ کے ہم سے 27ویں ترمیم کے اوپر سپورٹ مانگی ہے، اور اس کے اندر یہ نکات ہے۔ اس میں پہلا نکتہ بڑا اہم ترین 18ویں ترمیم کے متعلق ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یا 18ویں ترمیم کے اندر وفاق سے بہت ساری وزارتیں، اختیارات اور NFC کے تحت بجٹ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صوبائی خود مختاری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یعنی پنجاب کے پاس، سندھ کے پاس، بلوچستان کے پاس، خیبر پختونخوا کے پاس اپنی جو طاقت ہے، اختیارات ہیں، وزارتیں ہیں، اور ان کے پاس جو بجٹ ہے، ایلوکیشن ہے وفاق کی جانب سے، جو ان کو بجٹ ملتا ہے، حصہ ملتا ہے، شیئر ملتا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وفاق کو یہ محسوس ہوتا تھا، وفاقی گورنمنٹ کو بھی، اور کیونکہ وہاں پر ڈائریکٹ ایک آپ نے اس پوری سچویشن میں یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو فوج ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی آرمی ہے، تو اسلام آباد میں آپریٹ کرتی ہے، انڈر فیڈرل گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے، ود فیڈرل گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے، اس کا پروونس کے ساتھ، صوبوں کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹ آئینی قانونی تعلق نہیں بنتا۔ آئینی قانونی معاملات کے اندر، ریاستی معاملات کے اندر وہ ڈائریکٹ آپریٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اس وجہ سے فیڈرل کی جب بات ہوگی اس میں، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر۔ تو آج اب یہ تمام کی تمام وزارتیں اہم ترین، جس میں تعلیم کی وزارت اور منصوبہ بندی کی وزارت یا خاندانی منصوبہ بندی اور اس طرح کے کچھ ڈپارٹمنٹس، ان کی وزارت جو ہے واپس وفاق کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو NFC کے اندر شیئر تھا متعین 18ویں ترمیم کے بعد، اس کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بے تحاشا جو فنڈ جا رہا تھا صوبوں کو، اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ترمیم کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم ترین ترمیم کی جا رہی ہے وہ ہے، پہلے سے آئینی بینچ تو بنا ہوا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر، اور یہ جو آئینی بینچ ہے یہ ایک قسم کی گورنمنٹ کی سہولت کاری کرنے کے لیے بنا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اب فیصلہ کیا گیا آئینی بینچ کے بجائے آئینی عدالت ہی بنا دینی ہے، یعنی یہ جو پورا کا پورا نظام ہے اس کو بدل دینا ہے، اور اس کے مطابق اسی آئین کے اندر، ترمیم کے اندر یہ شامل کر دیا جائے گا کہ جو میجسٹریٹ کے اختیارات ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے ججز کے اختیارات ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گی، ایگزیکٹو کے پاس چلے جائیں گی۔ اور یہی بات 26ویں آئینی ترمیم کے سماعت کے دوران کی جا رہی تھی کہ اگر عدلیہ کے اوپر
ایگزیکٹو آ کے بیٹھ جائے گی تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. اور آج دیکھ لیں وہ ہو رہا ہے. ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا, خبردار کیا جا رہا تھا ججز کو, کہ آپ اپنی طاقت کو بچائیں, اپنی حیثیت کو بچائیں, ورنہ یہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے. آج بالکل وہی ہو رہا ہے. مجسٹریٹ کے, ججز کے, عدلیہ کے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے, بینچ فکسنگ کے, کون سا کیس کس کے پاس لگنا ہے, یہاں تک یہ سب کچھ اب ڈیسائیڈ ہوگا ایگزیکٹو سے, گورنمنٹ سے. یہ آئینی عدالت اور اس کے اندر مزید چکیں ڈالی جا رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے. اس کے علاوہ نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. تو نئے صوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر. ایک اور جو اہم ترین نکتہ ہے, جو کہ ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ کے اندر بھی سامنے آیا, اور ہو سکتا ہے کہ ترمیم کے اندر بھی شامل کر لیا جائے, کہ آرمی کے اندر ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو صدر بنایا جائے, زرداری کی چھٹی کرائی جائے, وہاں پر صدر مملکت بنا دیا جائے. ایک ضرور ہے کہ سپریم کمانڈر کے جو اختیارات ہیں وہ صدر سے اب واپس آ رہے ہیں ان کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس, فوج کے پاس. اب صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر نہیں ہوگا, جو تھوڑی بہت اس کی حیثیت تھی وہ بھی ختم. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ مارشل ادھر نہیں جائیں گے, بلکہ فوج کے اندر ہی ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ تمام فورسز کی, آرمی کی, نیوی کی, ایئر فورس کی کمانڈ کرے گا, ان کی سرپرستی کرے گا, ان کے اوپر ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جس طرح سے انڈیا کے اندر اور کچھ ممالک میں, برطانیہ میں, انڈیا میں یہ کچھ سال پہلے ایک عہدہ کریٹ کیا گیا تھا سی ڈی ایس کا, چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا. ایک ان کے آرمی چیف تھے بپن راوت, اور اس کے بعد ایک آرمی چیف تھے نروانے. یہ ان کے دور کے اندر آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے, 8 سال پہلے, نریندر مودی کہ گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے, اور نریندر مودی کی جو پالیسی ہے, جنگی پالیسی, اس کو اپلائی کرنے کے لیے, اس کا اطلاق کرنے کے لیے عہدہ کریٹ کر کے تمام فورسز کو یکجا کر دیا گیا تھا, اور سی ڈی ایس بنا دیا گیا تھا, جو نریندر مودی کے بڑا قریب تھا, لیکن بعد میں بہت سے کا شکار بھی ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ سازشیں بھی جڑی ہوتی ہیں. تو یہاں پر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ سی ڈی ایس کا عہدہ بنا دیا جائے, چیف آف ڈیفنس اسٹاف ٹائپ, ٹاپ لیول پہ, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو لگا دیا جائے. اور اس میں جو یہ آرمی چیف کی تعیناتی اور ججز کی تعیناتی گورنمنٹ سے اپروول لینی ہوتی ہے, یہ بھی ترمیم آ سکتی ہے کہ گورنمنٹ کا اس کے اندر اختیاری ختم کر دیا جائے. تو یہ بڑی ہی ایک عام کہہ لیں آئینی ڈھانچے کو تبدیل کرنے والی آئینی ترمیم کل آ رہی ہے, اور اس کے لیے جو طریقہ کار پاس کرنے کا اختیار کیا جائے گا وہی جوڑ توڑ پکڑ دکڑ کر کے 2/3 میجورٹی ان کی زبردستی بنا کے پاس کی جائے گی.